بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے رگڑتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی داخل ہوئے۔ ان کے پاس ایک مسواک تھی جس کو وہ کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی حالت میں اس کو دیکھا۔ میں نے کہا، عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دو۔ انہوں نے دے دی۔ میں نے اس کو توڑ کر دانتوں سے چبایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو استعمال کیا اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سورہ علم سجدہ اور سورہ الاتی علی الانسان پڑھا کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بنو عبد القیس کی مسجد میں ہوا جو بحرین کے ملک جواسی میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، تم میں ہر شخص نگہبان ہے۔ لیث بن سعد نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا۔ یونس نے کہا، رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا، میں ان دنوں وادی القریٰ میں ابن شہاب کے پاس تھا، کیا تم سمجھتے ہو میں جمعہ پڑھوں؟ ان دنوں رزیق اپنی زمین میں کھیتی کراتا تھا۔ وہاں کچھ حبشی وغیرہ موجود تھے اور عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے اہلیہ کا حاکم تھا، تو ابن شہاب نے جواب لکھا اور پڑھا، میں سن رہا تھا کہ جمعہ پڑھو، اور مجھ سے سالم نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ بادشاہ نگہبان ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور عورت خامد کے مال کی محافظ ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ابن عمر یا سالم یا یونس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور مرد اپنے والد کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ غرض تم میں ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔